اللہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معارف و مسائل قرض اور ادھار کے لیے اقرار نامہ لکھنے کی ہدایت اور متعلقہ احکام آیات مذکورہ میں قانون معاملات جن کو آج کل کے قانون میں معاہدات کہا جاتا ہے اس کے اہم اصول کا بیان ہے اور اس کے بعد ضابطہ شہادت کے خاص اصول کا ذکر ہے۔ آج کل تو زمانہ لکھنے لکھانے کا ہے اور تحریر ہی انسان کی زبان کی قائم مقام بن گئی ہے، لیکن آپ 1400 سال پہلے زمانہ کی طرف مڑ کر دیکھیے تو اس وقت دنیا کا سب کاروبار صرف زبانی ہوتا تھا، لکھنے لکھانے اور دستاویز مہیا کرنے کا اصول نہ تھا۔ سب سے پہلے قرآن نے اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، یعنی جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کیا کرو تو کسی معین مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس میں ایک اصول تو یہ بتلا دیا کہ ادھار کے معاملات کی دستاویز لکھنی چاہیے تاکہ بھول چوک یا انکار کے وقت کام آئے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا کہ ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کی جائے۔ غیر معین مدت کے لیے ادھار دینا لینا جائز نہیں، کیونکہ اس سے جھگڑے فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہا نے فرمایا کہ میعاد بھی ایسی مقرر ہونا چاہیے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، مہینہ اور تاریخ کے ساتھ معین کی جائے، کوئی مبہم میعاد نہ رکھیں، جیسے کھیتی کٹتے وقت، کیونکہ وہ موسم کے اختلاف سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ لکھنا اس زمانے میں عام نہ تھا اور آج بھی عام ہونے کے بعد دنیا کی بیشتر آبادی وہی ہے جو لکھنا نہیں جانتی، تو یہ ممکن تھا کہ لکھنے والا کچھ کا کچھ لکھ دے جس سے کسی کا نفع اور کسی کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یعنی یہ ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اس میں ایک تو اس طرف ہدایت کی گئی کہ کاتب کسی فریق کا مخصوص آدمی نہ ہو بلکہ غیر جانبدار ہو تاکہ کسی کو شبہ اور خلجان نہ رہے۔ دوسرے کاتب کو ہدایت کی گئی کہ انصاف کے ساتھ لکھے، دوسرے کے فانی نفع کے لیے اپنا دائمی نقصان نہ کرے۔ اس کے بعد کاتب کو اس کی ہدایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہنر دیا ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ دستاویز کی کتابت کس کی طرف سے ہو تو فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی لکھوا دے وہ آدمی جس کے ذمہ حق ہے۔ مثلاً سودا خریدا اور قیمت کا ادھار کیا تو جس شخص کے ذمہ ادھار ہے وہ دستاویز کا مضمون لکھوا دے، کیونکہ یہ اس کی طرف سے اقرار نامہ ہوگا اور لکھوانے میں بھی یہ احتمال تھا کہ کوئی کمی بیشی کر دے، اس لیے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَثْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور حق کے لکھوانے میں ذرا برابر کمی نہ کرے۔ معاملات میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص پر حق عائد ہو وہ خفیف العقل یا سٹھیا ہوا بوڑھا یا نابالغ بچہ یا گونگا ہو یا کوئی دوسری زبان بولنے والا ہو جس کو کاتب نہیں سمجھتا، اس لیے دستاویز لکھوانے پر اس کو قدرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسی صورت پیش آئے تو ان کی طرف سے ان کا ولی لکھوا دے۔ مجنون اور نابالغ کی طرف سے تو ولی کا ہونا ظاہر ہے کہ ان کے سارے معاملات ولی ہی کی معرفت ہوا کرتے ہیں، اور گونگے یا دوسری زبان بولنے والے کا ولی بھی یہ کام کر سکتا ہے، اور اگر وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے تو بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اس جگہ لفظ ولی دونوں معنی پر حاوی ہے۔ ضابطہ شہادت کے چند اہم اصول۔ یہاں تک معاملات میں دستاویز لکھنے اور لکھوانے کے اہم اصول کا بیان تھا۔ آگے یہ بتلایا گیا کہ دستاویز کی صرف تحریر کو کافی نہ سمجھیں بلکہ اس پر گواہ بھی بنا لیں کہ اگر کسی وقت باہمی نزاع پیش آ جائے تو عدالت میں ان گواہوں کی گواہی سے فیصلہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محض تحریر پر حجت شرعی نہیں جب تک اس پر شہادت شرعی موجود نہ ہو، خالی تحریر پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل کی عام عدالتوں کا بھی یہی دستور ہے کہ تحریر پر زبانی تصدیق و شہادت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ گواہی کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونا ضروری ہیں۔ اس کے بعد ضابطہ شہادت کے چند اہم اصول بتلائے گئے، مثلاً گواہ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک اکیلا مرد یا صرف 2 عورتیں عام معاملات کی گواہی کے لیے کافی نہیں۔ گواہوں کی شرط۔
دوسرے یہ کہ گواہ مسلمان ہوں، لفظ من رجالکم میں اس کی طرف ہدایت کی گئی ہے۔ تیسرے یہ کہ گواہ ثقہ اور عادل ہوں، جن کے قول پر اعتماد کیا جا سکے، فاسق و فاجر نہ ہوں۔ مما ترضون من الشہداء میں یہ حکم مذکور ہے۔ گواہی دینے سے بلا عذر شرعی انکار کرنا گناہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ جب ان کو کسی معاملہ میں گواہ بنانے کے لیے بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، کیونکہ شہادت ہی احیاء حق کا ذریعہ اور جھگڑے چکانے کا طریقہ ہے، اس لیے اس کو اہم قومی خدمت سمجھ کر تکلیف برداشت کریں۔ اس کے بعد پھر معاملات کی دستاویز لکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا سب کو لکھنا چاہیے، اس میں اکتائیں نہیں، کیونکہ معاملات کا قلم بند کر دینا انصاف کو قائم رکھنے اور صحیح شہادت دینے اور شک و شبہ سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی معاملہ دست بدست ہو، ادھار نہ ہو، اس کو اگر نہ لکھیں تب بھی کچھ حرج نہیں، مگر اتنا اس میں بھی کیا جائے کہ معاملہ پر گواہ بنا لیں کہ شاہد کسی وقت فریقین میں کوئی نزاع و اختلاف پیش آئے، مثلاً بائع کہے کہ قیمت وصول نہیں ہوئی یا مشتری کہے مجھے مبیع پوری وصول نہیں ہوئی، تو اس جھگڑے کے فیصلہ میں شہادت کام آئے گی۔ اسلام میں عدل و انصاف قائم کرنے کا اہم اصول کہ گواہوں کو کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچے۔ آیت کے شروع میں لکھنے والوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ لکھنے یا شاہد بننے سے انکار نہ کریں، تو یہاں یہ احتمال تھا کہ لوگ ان کو پریشان کریں گے، اس لیے آخر آیت میں فرمایا وَلَا يُضَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یعنی کسی لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی ایسا نہ کریں کہ اپنی مصلحت اور فائدہ کے لیے ان کی مصلحت اور فائدہ میں خلل ڈالیں۔ پھر فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یعنی اگر تم نے لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچایا تو اس میں تم کو گناہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر لکھنے والا اپنے لکھنے کی مزدوری مانگے یا گواہ اپنی آمد و رفت کا ضروری خرچ طلب کرے تو یہ اس کا حق ہے، اس کو ادا نہ کرنا بھی اس کو نقصان پہنچانے میں داخل اور ناجائز ہے۔ اسلام نے اپنے نظام عدالت میں جس طرح گواہ کو گواہی دینے پر مجبور کیا ہے اور گواہی چھپانے کو سخت گناہ قرار دیا ہے، اس طرح اس کا بھی انتظام کیا کہ لوگ گواہی سے بچنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ اسی دو طرفہ احتیاط کا یہ اثر تھا کہ ہر معاملہ میں سچے بے غرض گواہ مل جائیں اور فیصلے جلد اور آسان حق کے مطابق ہو جاتے۔ آج کی دنیا نے اس قرآنی اصول کو نظر انداز کر دیا تو سارا نظام عدالت برباد ہو گیا۔ واقعہ کہ اصلی اور سچے گواہ ملنا تقریباً مفقود ہو گیا، ہر شخص گواہی سے جان چرانے پر مجبور ہو گیا۔ وجہ یہ کہ جس کا نام گواہی میں آ گیا، اگر معاملہ پولیس اور فوجداری کا ہے تو روز وقت بے وقت تھانے دار صاحب اس کو بلا بھیجتے ہیں اور بعض اوقات گھنٹوں بٹھائے رکھتے ہیں۔ دیوانی عدالتوں میں بھی گواہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے، پھر جیسے یہ کوئی مجرم ہے، پھر روز روز مقدمہ کی پیشیاں بدلتی ہیں، تاریخیں لگتی ہیں، گواہ بیچارہ اپنا کاروبار اور مزدوری اور ضروریات چھوڑ کر آنے پر مجبور ہے، ورنہ وارنٹ کے ذریعہ گرفتار کیا جائے۔ اسی لیے کوئی شریف کاروباری آدمی کسی معاملہ کا گواہ بننا اپنے لیے ایک عذاب سمجھنے اور مقدور بر اس سے بچنے پر مجبور کر دیا گیا۔ صرف پیشہ ور گواہ ملتے ہیں جن کے ہاں جھوٹ سچ میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے ان بنیادی ضروریات کو اہمیت کے ساتھ بتلا کر ان تمام خرابیوں کا انسداد فرمایا۔ آیت کے آخر میں ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی ڈرو اللہ سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اصول صحیحہ کی تعلیم دیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیونکہ اس آیت میں بہت سے احکام آئے ہیں، بعض فقہا نے 20 اہم مسائل فقہی اس آیت سے نکالے ہیں، اور قرآن کریم کی عام عادت ہے کہ قانون بیان کرنے سے آگے اور پیچھے خوف خدا اور خوف روز جزا دلا کر لوگوں کے ذہنوں کو تعمیل حکم کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اسی طریقہ کے مطابق اس آیت کا خاتمہ خوف خداوندی پر کیا اور یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اگر تم کسی ناجائز حیلہ سے بھی کوئی خلاف ورزی کرو گے تو خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسری آیت میں دو اہم مضمون بیان فرمائے گئے، ایک یہ کہ ادھار کے معاملہ میں اگر کوئی یہ چاہے کہ اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے، مگر اس میں لفظ مقبوضہ سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ شے مرہونہ سے نفع اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں۔ مرتہن کو صرف اتنا حق ہے کہ اپنے قرض وصول ہونے تک اس کی چیز پر اپنا قبضہ رکھے اور منافع اس کے وہ سب اصل مالک کا حق ہے۔ دوسرا مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کسی نزاع معاملہ کا صحیح علم ہو وہ شہادت کو نہ چھپائے، اور اگر اس نے چھپایا تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ دل کو اس لیے گناہ گار فرمایا کہ کوئی شخص اس کو خالی زبان ہی کا گناہ نہ سمجھے،
کیونکہ اول ارادہ تو دل ہی سے ہوا ہے، اس لیے اول گناہ دل ہی کا ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔